آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ کون سی عادات اور بیماریاں ہیں جو کہ بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہیں، اور ایسی کون سی قدرتی غذائیں ہیں جو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام علی رضا ہے اور میں ایک کلینیکل ڈائٹیشین ہوں۔ سب سے پہلے ہم ان عادات کا ذکر کر لیتے ہیں جو کہ بلڈ پریشر کو انکریز کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں ہمارا ان ہیلتھی لائف سٹائل، مطلب ہم لوگ سب سے زیادہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں۔ ینگ جنریشن ہوگی تو اس میں مسالہ جات کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جس طرح پیزا، برگر، شوارما وغیرہ، اور جو ہم سموسا پکوڑا وغیرہ بھی کھاتے ہیں باہر سے، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا یہ کون سے تیل کب سے استعمال ہو رہا ہے، ٹرانس فیٹس اس میں ہوتی ہے، اور اس میں نمک کی مقدار اور جو مسالہ جات ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ بلڈ پریشر کو انکریز کرتے ہیں۔ اس میں سیکنڈ چیز یہ آ جاتی ہے کہ موٹاپا۔ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے اور وہ زیادہ کھاتے ہیں، تو وہ جب زیادہ کھاتے ہیں تو وہ سوڈیم بھی زیادہ انٹیک کر رہے ہوتے ہیں وہ۔ اب اس میں تیسری چیز کیا آ جاتی ہے کہ جب ہم لوگ موٹاپا ہوتا ہے تو ہمارا جو بلڈ ہوتا ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن اتنی ایزیلی نہیں ہو پاتی، جو کہ ہماری آرٹریز جو ہماری شریانیں ہیں اس میں بلاکیج آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ہارٹ اٹیک کا بھی ایشو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اس میں ہماری عادات میں ایک یہ چیز بھی، جب بھی ہم آٹا وغیرہ گوندتے ہیں تو اس میں بھی ہم نمک کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ سیلڈ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں نمک کو بالکل بھی چھڑکنا نہیں چاہیے۔ اس میں اب آ جاتا ہے پری ہائپرٹینسو پیشنٹس، جو کہ ابھی بلڈ پریشر کی طرف گامزن ہوتے ہیں، انہیں بلڈ پریشر ہوتا نہیں ہے لیکن ہونے کے خدشات ہوتے ہیں، تو وہ پوٹیشیم ایکسیس فوڈ کا زیادہ استعمال کیا کریں، جس طرح بنانا میں بہت اچھی مقدار پوٹیشیم کی ہوتی ہے، اور اسی طرح بروکلی ہوگی، پالک، شلجم، اور جس طرح کیرٹ ہوگی، اور جس طرح سردیوں کا موسم ہے ساگ وغیرہ، تو اس میں پوٹیشیم کی مقدار بہت اچھی ہوتی ہے، تو انہیں وہ زیادہ انٹیک کرنی چاہیے۔ ایپل وغیرہ کا استعمال کریں تاکہ وہ اس بیماری سے بچ سکیں۔ اور اس میں اب یہ لائف سٹائل بھی آ جاتا ہے کہ وہ سیڈنٹری لائف سٹائل گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ڈیلی کی ایکٹیویٹی کیا ہے۔ اب کچھ لوگ بیٹھ کر ہی سارا دن کام کرتے ہیں، ان کی کوئی ایسی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو لہٰذا جب ہم لوگ کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے تو ہماری جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ امپروو ہوگی، اور ہماری جو ہم لوگوں نے کھایا ہوگا وہ اچھی طرح ہضم ہو جائے گا، جو کہ ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس میں اب ہمیں جب ہم کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم 40 سے 45 منٹ پہلے واک کر لیا کریں، اور جیسے ہی ہم لوگ کھانا کھا لیں تو اس سے کہ فوراً بعد ہمیں واک نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں یہ زیادہ ریکمینڈ کروں گا کہ بھی آپ لوگ آفٹر ایٹنگ، جب آپ اپنا کھانا کھا لیں تو آفٹر یہ آپ لوگ ایکٹیویٹی پرفارم کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ لوگوں نے کھائی ہوتی وہ اچھی طرح ڈائجسٹ ہو جاتی ہیں، جس سے آپ رات کو سونے میں آپ لوگوں کو کوئی تذابیت، گیس پرابلم، اس طرح کا کوئی آپ کو بد ہضمی کی شکایت نہیں ہوتی۔ اگر آپ لوگ پہلے بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کھانا کھانے کے 10 سے 15 منٹ بعد آپ 1 کلومیٹر یا جتنا آدھا کلومیٹر آپ واک کر لیا کریں۔ اب ہم لوگ ان غذاؤں کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم ویجیٹیبلز اور فروٹس جو کہ پوٹیشیم اور فائبر کا ریچ سورس ہوتے ہیں، جو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ کوشش یہ کیا کریں کہ جو فروٹ ہوتا ہے اسے پیل، اس کا جو چھلکا ہے وہ استعمال کیا کریں، جس طرح ایپل ہے عموماً لوگ چھیل کر کھاتے ہیں، تو وہ اس طرح نہ اسی طرح ہی کھا لیا کریں۔ اور اس میں دو ویجیٹیبلز آ جاتی ہیں، جس طرح سپینچ ہے، بروکلی ہے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ساگ کا اب سیزن ہے، جس طرح سردیاں ہیں، تو وہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد کرتا ہے۔ لیکن آپ لوگ زیادہ تر ہم لوگ سبزیاں زیادہ پکا لیتے ہیں، تو کچی پکی سبزیوں کا استعمال کرنا سیکھیں، جو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت ہی مفید ہے۔ اب ہم لوگ دہی کا استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نہار پیٹ آپ لوگوں نے اسپغول ڈال لینا ہے اور دہی کا استعمال کریں، لیکن آپ لوگوں نے خیال یہ رکھنا ہے کہ تازہ دہی کا استعمال کریں، کیونکہ اگر آپ لوگ فریزر کا دہی ہوگا تو وہ جس طرح آج کل سردی کا موسم ہے اور ٹھنڈا ہوگا، وہ آپ کو جس طرح کف وغیرہ، نزلہ زکام اور بلغم کی بھی شکایت آپ کو ہو سکتی ہے۔
اور اب اس میں دہی میں بینیفیشری بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ہاضمے کو بہتر کرتے ہیں اور ہمیں بلڈ پریشر بھی ہمارا کنٹرول رہتا ہے۔ میں نیکسٹ آ جاتی ہے فش، مچھلی کا استعمال۔ مچھلی میں بہت ہی مفید اومیگا 3 فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں، اور آپ لوگ اگر فش کو سٹیم کر کے یوز کریں، کیونکہ عموماً طور پر اگر ہم لوگ فرائی کرتے ہیں، مسالہ جات لگاتے ہیں، تو وہ آپ لوگ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگ سٹیم کر کے کھاتے ہیں، مسالے کم لگاتے ہیں، تو وہ آپ لوگوں کے لیے مفید ہے۔ فورتھ میں واٹر کا انٹیک کتنا ضروری ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ جب ہمارا بلڈ پریشر انکریز ہوتا ہے تو ہمارا جو خون ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم لوگ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تو وہ خون کا جو گاڑھا ہوتا ہے اس کو پتلا کرتا ہے، اور اس طرح ہماری جو شریانیں ہوتی ہیں وہ ایزیلی بلڈ فلو ان میں ہوتا ہے، اور ہارٹ اٹیک جس طرح کی بیماریوں سے ہم لوگ بچ جاتے ہیں۔ پانی کا استعمال آپ لوگوں نے کس طرح کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے کھانے سے تقریباً 30 سے 35 منٹ پہلے آپ لوگ پانی پی لیا کریں، اور درمیان میں آپ لوگوں نے اس طرح نہیں کرنا کہ جب کھانا کھانے کے درمیان میں آپ لوگ 2 گلاس یا 1.5-2 گلاس پانی پی لیتے ہیں، تو اس طرح پانی نہیں پینا۔ آپ لوگ 2 سے 3 گھونٹ پانی پی لیا کریں۔ اس کا یہ بھی نقصان ہوتا ہے، اگر آپ لوگ درمیان میں پانی پئیں یا کھانا شروع کرنے سے پہلے پانی پئیں تو آپ کو گیس کی پرابلمز ہو جاتی ہے، تذابیت ہو جاتی ہے، اور سٹمک میں بھی آپ کو پین ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ میک شور کیا کریں کہ بھی آپ لوگوں کی بیماریوں سے بیماریاں آگے کس طرح جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے پانی کا استعمال اس طرح کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے لو فیٹ ڈیری پروڈکٹس کا زیادہ استعمال کرنا ہے، جس طرح سکم ملک وغیرہ ہو گیا۔ یہ چیزیں آپ لوگ گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بغیر چکنائی والی۔ جیسے ہی دودھ آپ لوگ بوائل کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو چکنائی کی لیئر آتی ہے وہ آپ لوگ اتار دیں اور وہ دودھ پیا کریں۔ اور اب ایٹ دا اینڈ جو ہدایت ہے میری طرف سے کہ جتنے بھی ڈائبٹک اور جتنے بھی پیشنٹ ہیں وہ بلڈ پریشر کے جتنے بھی، وہ یہ میک شور کیا کریں کہ بھی وہ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹی میں واک لازمی، مارننگ واک ہوگی، کسی ٹائم بھی تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنی صحت کے لیے۔ جو انسان اپنی صحت کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا وہ کس طرح صحت مند رہ سکتا ہے؟ دنیا میں آپ لوگ سارے کاموں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، لیکن آپ لوگ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ آپ کی صحت ہے تو سارے کام ہیں۔ تو لہٰذا واک یا کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی لازمی پرفارم کیا کریں۔ جیسے آپ لوگ فزیکل ایکٹیویٹی، نہ صرف بلڈ پریشر اور بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن سے آپ کو بچا لیتی ہے۔ لہٰذا اپنا خیال رکھیں، اچھا کھایا کریں۔ اللہ حافظ۔